بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، وہ غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہوتا۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث میں تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا بال، بکھرے ہوئے ناخن، بڑے ہوئے خوشبو ناظرین اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس کی موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں ان سب کی مغفرت کہ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر کی ہے۔ مغفرت فرماتے ہیں اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرضیت کی شرائط حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر ہم مسلمان نہ حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج فرض باقی رہے گا۔ دارالحراب، اگر دارالحراب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں، بلکہ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج ہوگا۔ اگر بلوغت سے قابل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ عقل، صرف عقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی 8 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والوں کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والوں کا اجر لکھ دیا جائے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اول میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، میں ان سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟
یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ میرے دربار ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوں، سو رہے ہوں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ پر چھنٹا مارا اور اڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا، کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا، 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ قابط نے کہا، بارش تو نہیں آئی، 2 رکعت پڑھ لیں تو یہ آگے سے کہتی ہے، میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور ہڑبڑا کر اٹھا تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کے انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہے، اس پر حق تعالیٰ کون سی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو میں بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ زیبیہ کے مقبول دین اور راتیں ہر وقت کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ کیچڑ زیبہ میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہاں دین کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کی قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہر حاجت پر پوری کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو واضح کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ کرو اور رات گزارا تنہائی میں جب کسی انسان کی سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کے ذکروں کی اطاعت کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور بیل آئیکن کو ضرور کر دو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔